اور آپ سب لوگ اپنی جو بھی پیشہ ورانہ خدمات ہیں وہ انجام دیتے ہیں. ہم آپ کی بہت قدر کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے میڈیا مالکان سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ میڈیا کے یہ ورکرز، یہ رپورٹرز، یہ کیمرہ مین، یہ تجزیہ نگار، یہ جتنے بھی ہمارے ساتھی اور خود جو ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اسائنمنٹ ایڈیٹرز ہوتے ہیں، عملہ ہوتا ہے، ڈرائیورز ہوتے ہیں، ہر طرح کے حالات میں آپ کام کرتے ہیں. برسات ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، شیلنگ ہو رہی ہو، گولیاں چل رہی ہوں، ان سب میں جان ہتھیلی پہ رکھ کر کام کرنے والے، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ انہیں میڈیا مالکان ان کا حق دیں، ان کے جو ملازمانہ حقوق ہیں پوری طریقے سے ادا کریں اور ان کو وہ ساری مراحت ملنی چاہیے کہ جو ایک آئین اور قانون کے مطابق پاکستان میں کسی ملازمت کرنے والے فرد کے ہونے چاہیے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیمپ جماعت اسلامی نے جو حق دو عوام کو تحریک کا نیا مرحلہ شروع کیا ہے، جس میں ہم کم از کم اس مہینے میں 50 لاکھ افراد کو پاکستان میں ممبر بنائیں گے انشاءاللہ. کروڑوں کی تعداد میں لوگوں سے رابطہ کریں گے اور ہمارا ہدف یہ ہوگا کہ ہم نوجوانوں اور ہماری جو خواتین ہیں پاکستان میں، جن کا بہت اہم رول ہے، آدھی آبادی ہے اور جنہیں مسلسل نظر انداز کیا جاتا ہے، انہیں ہم جو ہے جماعت اسلامی کا حصہ بنائیں اور اپنی ممبرشپ میں اس ڈرائیو میں جو ہے وہ اضافہ کریں. اور دوسرے مرحلے میں، اسی ممبرشپ کے دوسرے مرحلے میں پھر ہم پورے پاکستان میں مختلف کمیٹیاں قائم کریں گے جو ان ممبرز پر مشتمل ہوں گی. اس طرح جماعت اسلامی جو اس وقت بھی پاکستان کی مؤثر ترین جماعت ہے، جمہوری اعتبار سے بھی پاکستان میں اگر کوئی پیمانہ پارٹیوں میں جمہوریت کا ہو سکتا ہے تو جماعت اسلامی ہی اس پر پورا اترتی ہے. باقی تو آپ کو پتا ہے فیملی انٹرپرائزز ہیں، وصیت پہ ہیں یا وراثت پہ ہیں، وڈیروں اور جاگیرداروں اور خاندانوں پر مشتمل پارٹیاں ہیں. تو جماعت اسلامی اپنے اس بیس کو بھی وسیع کر رہی ہے اور اس وقت یہ پاکستان کی ضرورت بھی ہے کہ ایک ایسی جماعت جو وفاقی حیثیت رکھتی ہے، جو سب کو جوڑ سکتی ہے، وہ جماعت اسلامی ہے. اور جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ جو تمام لسانی اکائیوں کو اکٹھا کر سکتی ہے. پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیا بن گئے، ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور دشمن لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس ملک میں ڈس انٹیگریشن کریں. اور دشمن جو پاکستان میں موجود دشمنوں کے ایجنٹ ہیں، جو ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بالکل دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ اپنے مذموم مقاصد پورے کریں. لیکن انشاءاللہ یہ پاکستان قائم رہے گا اور اس کو قائم رکھنے میں جماعت اسلامی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. اس لیے ایک ایسی جماعت جو چاروں صوبوں میں موجود ہو، ایک ایسی جماعت جو جمہوری ہو، جس میں گراس روٹ لیول پر لوگ آ سکتے ہوں، جس میں لوگ آ کر مختلف ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہوں، جس میں دولت اور پیسے کی بنیاد پر ذمہ داریاں نہ ہوتی ہوں، ایسی جماعت اس وقت پاکستان کے سیاسی خلا میں سب سے بڑی ضرورت ہے. اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ مہم چل رہی ہے. جماعت اسلامی کے بارے میں یہ لوگ سب جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو اگر کوئی اختیار ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، حکومت میں لوگ شامل ہوتے ہیں تو الحمدللہ دیانتداری سے کام کرتے ہیں. کوئی کرپشن نہیں، کوئی لوٹ مار نہیں، کوئی اس طرح کے الزامات نہیں. جب ایسی دیانتدار پارٹی موجود ہے تو اس کا جتنا بیس بڑھے گا، اس کا پاکستان کو فائدہ ہے. ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے. میں پاکستان کے نوجوانوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ آپ اس پاکستان کے مستقبل سے مایوس نہ ہوں، آپ اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہوں. یہ پورا نظام دھکیل کر آپ کو مایوسیوں کی عطا گہرائیوں میں ڈالتا ہے، اندھیروں میں ڈالتا ہے. اس لیے کہ اس نظام میں طاقتوروں کی بالادستی ہے، دولت مندوں کی بالادستی ہے، حکمران طبقے کی بالادستی ہے. کوئی ادارے میں کسی پوزیشن پر ہے تو اس کی بالادستی ہے، کوئی بیوروکریسی میں کسی پوزیشن پر ہے تو اس کی بالادستی ہے، کوئی عدلیہ میں کسی پوزیشن پر ہے تو وہ اور اس کا خاندان راج کرے گا. کوئی مقننہ میں، پارلیمنٹ میں جس طریقے سے بھی چاہے 47 پہ آئے یا 45 پہ آئے، وہ اپنی جو ہے وہ ہیجمنی، اپنی اجارہ قائم کرتا ہے. تو ایسے میں جب تعلیم کے مواقع محدود ہوتے چلے جاتے ہیں، جب روزگار کے مواقع محدود ہوتے چلے جاتے ہیں، جب پاکستان کے وسائل پاکستان کے لوگوں پہ نہیں لگتے، تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ نوجوانوں میں ایک مایوسی پھیلتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. لیکن میں نوجوانوں سے ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس راستے کا انتخاب کر لیا کہ آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو پھر واقعی آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. پاکستان میں 25 کروڑ کی آبادی میں
80% لوگ 40 سال تک کی عمر کے ہیں, 65% لوگ 30 سال تک کی عمر کے ہیں. یہ نوجوان سارے ملک سے باہر نہیں جا سکتے, اور کیوں جائیں سارے کے سارے ملک سے باہر؟ کوئی پڑھنے کے لیے جاتا ہے, کوئی تجارت کے مواقع حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ہوتا ہے, لیکن مایوس ہو کر آپ چلے جائیں کیوں؟ یہاں کیا کس چیز کی کمی ہے؟ یہاں معدنیات ہیں, یہاں پیٹرول ہے, یہاں گیس ہے, یہاں پر سونا ہے, یہاں تانبا ہے, یہاں کرومائٹ ہے, یہاں کوئلہ ہے, یہاں پر سمندر ہے, پورٹس ہیں, یہاں دریا ہیں, یہاں لہلہاتے کھیت ہیں, اور سب سے بڑھ کر اس کی یوتھ ہے. اتنا بڑا پوٹینشیل کسی ملک میں موجود ہو, ہر موسم, ہر فصل اور ہر چیز دستیاب ہو, اور پھر اس کے نوجوان اگر مایوس ہو رہے ہو, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈرشپ اس وقت براجمان ہے, لیڈرشپ کا مطلب صرف پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہوتی, نظام کے اوپر قابض لیڈرشپ, اس نے پاکستان کے نوجوان کو مایوس کیا ہے. 77 سال میں فیلئر ہے پاکستان میں, فوجی جرنیلوں کا فیلئر ہوا ہے, بیوروکریٹس کا فیلئر ہوا ہے, عدلیہ کے ججز کا فیلئر ہے, یہ پارلیمنٹ کا فیلئر ہے, کیونکہ پارلیمنٹ میں عوام کی رائے کے بجائے طاقت کے بلبوتے پر لوگ آتے ہیں, فارم 47 پہ مسلط ہوتے ہیں, کسی کے کیاری میں لگنے والے وہ گملے ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ میں کی کیاریوں میں پروان چڑھتے ہیں اور پھر آ کر ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں. تو یہ لوگ پاکستان نہیں چلا سکے صحیح طریقے سے. ان کو اپنی شکست کو اور اپنی ناکامی کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا, اور جب یہ تسلیم نہیں کریں گے تو پوری نوجوان جو ہماری پوری کی پوری ایک زبردست قسم کی یہ قوم ہے, یوتھ ہے, پاکستان کے عوام ہے, ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس پورے حکمران طبقے کو اپنی ناکامی کا اعتراف کرنے پہ بھی مجبور کریں گے, اور اپنے سروں پہ سے بھی ہٹائیں گے انشاءاللہ. اس لیے ہم ممبرشپ مہم چلا رہے ہیں. ہم اس لیے مہم چلا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک دینی تحریک ہے, جہاں ہم لسانی اکائیوں میں لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے, وہ سب کو جوڑتے ہیں. وہیں ہم فرقہ بازی پر یقین نہیں رکھتے. ہم دیوبندیت کی تحریک نہیں ہے, واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں. ہم بریلویت کی تحریک نہیں ہے, ہم اہل حدیث کی بنیاد پر سلفیت کی تحریک نہیں ہے, ہم شیعت اور سنیت میں لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے. ہم کسی طرح بھی لوگوں کو فرقوں کی بنیاد, ہم سب مسلکوں کا احترام کرتے ہیں. ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا جماعت اسلامی کا ممبر بن سکتا ہے, بلکہ جماعت اسلامی کا تو مائنورٹی ونگ بہت اسٹرانگ ہے, اور یہ مائنورٹی ونگ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے پاکستان کی کسی پارٹی کے پاس اتنا منظم مائنورٹی ونگ نہیں ہے جتنا جماعت اسلامی کے پاس ہے. ہمارا خواتین میں جو کام ہے وہ سب سے زیادہ منظم اور بہترین طریقے سے, ایک طرف وہ دعوت و تربیت کا کام کرتی ہیں, دوسری طرف وہ خدمت خلق کا کام کرتی ہیں, تیسری طرف وہ ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کرتی ہیں. مختلف ادارے بنا کر ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو حقوق دینے کی بات کی ہے. جیلوں میں خواتین کے جو مسائل ان کو حل کرنے کے لیے جماعت اسلامی کام کرتی ہے. تو اس لیے جماعت اسلامی ہی پاکستان کے عوام کی سب سے بڑی چوائس ہے, اور اگر کوئی امید موجود ہے پاکستان میں تو وہ جماعت اسلامی اور اس کی تحریک سے وابستہ ہے. اس لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ اس کے ممبر بنیں, ہمارے ساتھ چلیں. ہم فرشتے نہیں ہیں, انسان ہیں, غلطیاں کر سکتے ہیں, کوتاہیاں کر سکتے ہیں. ہم مل کر ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے, ہم مل کر ایک دوسرے کی تربیت کریں گے, ہم مل کر سب پاکستان کو مضبوط بنائیں گے. ہم مل کر اس قابض مافیا جس نے ہم پر آئی پی پیز کا عذاب مسلط کیا ہے, آپ ذرا ترتیب تو دیکھیں 1994 سے لے کر اب تک. ظاہر ہے جب ہمارا بجٹ چھوٹا تھا تو ہمارے پاس جو ہے سینکڑوں ارب روپے ہم آئی پی پیز کو دے رہے تھے. اب کرتے کرتے جب ہم 18 ٹریلین پر آ گئے تو ہم 2 ٹریلین سے زیادہ اپنے ڈیفنس کے بجٹ سے بھی زیادہ اس وقت آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں. یعنی وہ بجلی کہ جو ہم استعمال نہیں کرتے یا پروڈیوس نہیں ہوتی, اس کے پیسے پاکستانی قوم اپنی بجلی کی بلوں میں دے رہی ہے. اس کو آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں. اور صرف اتنی سی بات نہیں ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ساری جماعتوں سے جنہوں نے آئی پی پیز کو ہم پر مسلط کیا اور مراد دی ان کو, نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, ان لوگوں نے, اور ان کو ٹیکس سے ایگزم کیا. انکم ٹیکس تنخواہ دار پہ تو لگایا ہوا ہے, ہم نے دھرنا دیا, احتجاج کیا. ہم نے جب حکومت سے بات چیت کی کہ آپ یہ ختم کریں, ہم نہیں کر سکتے, آئی ایم ایف منع کرتا ہے. تو اگر آئی ایم ایف آئی پی پیز کے انکم ٹیکس کی ایگزمشن پر اعتراض نہیں کرتا اور تنخواہ دار کے سلیب کو کم کرنے پہ اعتراض کرتا ہے,
تو یا تو تم جھوٹ بولتے ہو یا IMF ثابت کرتا ہے کہ وہ سب سے بڑا ساہوکار ہے پوری دنیا میں. تو یہ IMF کا نام لے لے کر تنخواہ داروں سے پیسے وصول کریں اور بڑے بڑے جاگیرداروں کو اپنی حکومت میں ساتھ بٹھائیں. ساری پارٹیاں یہ کام کرتی ہیں. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2017 اور 18 تک ان IPPs کو جو انکم ٹیکس سے ایگزمپشن ملی ہے وہ تقریباً 1300 ارب روپے ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ چکر کیا نون لیگ اور پھر PTI نے کہ اب ان کی انکم ٹیکس ایگزمپشن کہیں شو بھی نہیں ہوتی. یہ کتنا بڑا فراڈ ہے اس ملک کے ساتھ, کتنا بڑا دھوکہ ہے اس ملک کے ساتھ کہ ان لوگوں کو, غاصبوں کو کیپیسٹی پیمنٹ بھی ملے اور انکم ٹیکس کی ایگزمپشن بھی ملے اور ہم سے ٹیکس وصول کرے بجلی کے بلوں میں, ہم سے ٹیکس وصول کرے گیس کے بلوں میں, ہم سے ٹیکس وصول کرے پیٹرول کی لیوی پر, ہم سے ٹیکس وصول کرے تنخواہوں میں, اسی وقت کاٹ لی جائے. اور یہ ایک چھوٹا سا مراعات یافتہ طبقہ ہر پارٹی اس کو پروٹیکٹ کرے اور اپنے آپ کو ایماندار بھی شو کریں بعض لوگ. کیسے چلے گا یہ ملک پھر؟ اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے, اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ سیاسی مزاحمت کی جائے. اور سیاسی مزاحمت کا مطلب گالی نہیں ہے, سیاسی مزاحمت کا مطلب گولی نہیں ہے, سیاسی مزاحمت کا مطلب نفرت نہیں ہے. سیاسی مزاحمت کا مطلب یہ ہے کہ پرامن سیاسی جد و جہد, آئینی جد و جہد, آئین کی بالادستی, جو انسانی حقوق ایک آئین کے تحت پاکستان میں ہمیں حاصل ہے اس کا احترام, جمہوری رائے کی آزادی, جو جس کو رائے دے پھر اس کے مطابق حکومتوں کا بننا, نوجوانوں کی امپاورمنٹ, تعلیم کا حق, طبقاتی تعلیم نہیں چلے گی, غریب کے لیے الگ تعلیم, مڈل کلاس کے لیے الگ, امیر کے لیے الگ. یہ کیسا ملک ہے؟ اس ملک کا آئین کہتا ہے کہ سب کو ایک جیسا موقع ملے گا. پھر غریبوں, امیروں اور مڈل کلاس میں دولت کی بنیاد پر تعلیم کی تقسیم کیوں ہے؟ اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں پر اتنا ظلم کیا گیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہی نہیں ہے کہ ہم فری ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن مانگیں. اگر فری ایجوکیشن سرکار میں ملے گی تو وہ خراب ہوگی, اور اگر اچھی لینی ہے تو خریدو. یہ ظلم اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. لوگوں کے دماغوں میں اس غلامی کو انہوں نے اتار دیا ہے. لوگ اپنا حق بھی نہیں سمجھتے کہ امیر ہو یا غریب ہر ایک کے بچے کو برابر کی تعلیم ملنی چاہیے. ایک نظام, ایک نصاب, ایک زبان, ایک ملک ہے یہ اس ملک کی ایک یکجہتی ہے. اس میں ایک نظام تعلیم چلے گا. آپ یونیورسٹیوں کا حال دیکھ لیں. ابھی مجھے پتا چلا پنجاب یونیورسٹی میں ڈبل سے بھی زیادہ فیس بڑھا دی, کراچی یونیورسٹی میں تقریباً 2 گنا زیادہ فیس بڑھا دی. یہ سرکاری یونیورسٹیاں ہیں. IT کے ایجوکیشن نوجوانوں کے لیے سرکاری اداروں میں بھی تقریباً ناپید ہے. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو یونیورسٹیاں ہیں وہ کتنی مہنگی تعلیم دے رہی ہیں, چاہے وہ میڈیکل ہو, انجینئرنگ ہو یا وہ IT ہو. یہ جماعت اسلامی ہے جو 45,000 نوجوانوں کو اس وقت تک پچھلے 1-1.5 سال میں فری IT کورسز کرا چکی ہے, اور اب بہت بڑا بنو قابل پروگرام آگے آنے جا رہا ہے. نوجوانوں ہمارا ساتھ دو, اس جد و جہد میں شریک ہو. خواتین سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی آگے بڑھیں, ممبر بنے اور طاقت بنے, پاکستان کی طاقت بنے, اسلام کی طاقت بنے, امت کی طاقت بنے, اور عوام کے حق اور اختیار کی جنگ میں آپ پوری طریقے سے ہمارے ساتھ شریک ہوں. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا نام ہے؟ عبد فرید رزاقی بھائی, اسکین کروائیے. یہ ایک منٹ, یہ کس کے اپنے لے جناب سکین کر کے ممبر سازی کا افتتاح جو ہے وہ امیر جماعت کر رہے ہیں. اب آپ اگر آگے آ سکتے ہیں. ہو گئے چلے جی, نکالیے نیچے کر جنون بھائی. ڈاکٹر صاحب 1 منٹ, اجاز صاحب 1 منٹ ہی یار.